یہ جنگل کی کہانی ہے۔ جنگل کا اپنا دستور اور اپنی ہی لڑائیاں ہیں۔ کچھ سال پہلے تک شیر جنگل کا بادشاہ تھا، مگر ہاتھیوں کی ریوڑ اور شیر میں ایسی مخاصمت پیدا ہوئی کہ شیر کی بادشاہی جاتی رہی اور چیتے کو جنگل کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ابھی تک خدشہ پایا جاتا ہے کہ جنگل کے جانور بادشاہ کے حامی ہیں اور جب کبھی ووٹ پڑے جنگل کے بڑے حصے میں شیر کو زیادہ ووٹ ملیں گے۔ شیر پرانی قدروں اور طریقوں سے سیاست کرتا تھا۔ اس کا حکومت چلانے کا انداز بھی روایتی تھا۔ چیتا پھرتی کا قائل ہے۔ اس نے شیروں کے قبیلے کے ہر سرکردہ کو سلاخوں کے پیچھے بند کر رکھا ہے۔ جنگل کی سیاست میں توازن ہاتھیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھی بڑے ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں، ان کی یاداشت تیز ہے اور یہ سارے اپنے قبیلے کے سربراہ کے ڈسپلن کے پابند ہیں۔ شیر کو اقتدار سے نکالنا آسان نہ تھا، مگر ہاتھیوں کے گروہ نے شتر مرغ کو منصف بنا کر شیر کو آؤٹ کر دیا۔ ہاتھی چیتے کو اقتدار میں لے تو آئے ہیں، مگر 100% اس کے احکامات بھی نہیں مانتے۔ شیر بیمار ہوا تو ایک دوست بوڑھا ہاتھی اس کی مدد کو آیا اور اسے باہر علاج کے لیے بھجوا دیا۔ چیتا اب روز کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ شیر کو دھوکے سے قید سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ شیر پہلے تو خاموش رہا، مگر چیتے نے جب سے روزانہ شیر کو چیلنج کرنے اور واپس بلوانے کے بیان دینا شروع کیے ہیں، شیر اب بولنے لگا ہے، اور شیر جب بولے گا تو چھپر پھاڑ کر بولے گا۔ چیتا اور ہاتھی اتحاد ویسے تو مثالی ہے، لیکن اگر چیتے نے شیر کے علاج کے پیچھے محرکات کو جاننے کی کوشش کی تو ہاتھی ناراض ہو سکتا ہے۔ جنگل میں دریائے سندھ کے آخری حصے پر گوریلا حکومت قائم ہے۔ چیتے کی خواہش اور کوشش کے باوجود اس حکومت نے اپنے جزیرہ نما کو محفوظ کر رکھا ہے۔ گوریلوں کا اصل سربراہ بوڑھا گوریلا ہے، جو تجربے کی بھٹی سے گزر کر کندن ہو چکا ہے۔ وہ چھوٹے گوریلے کو تیار کر رہا ہے، لیکن گوریلا بھی چیتے اور شیر سے براہ راست مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ ایک دو بار اس نے چیتے کو للکارا ضرور ہے۔ بارشوں کی تباہی نے گورولے کی حکومت کو مشکل میں ڈالا ہے، لیکن اب ہاتھی اور چیتا بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے سارے جنگل میں بے چینی تھی۔ جنگل کی واحد بندرگاہ معاشی مرکز بھی ہے۔ اس کے حالات خراب ہوئے تو سارے جنگل کی معیشت خراب ہو جائے گی۔ چند روز پہلے جنگل میں منگل کا سماں تھا۔ چیتا اپنی 2 سالہ کارکردگی جنگل کی عوام کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ہاتھی بھی سجے سجائے اور تمغے لگائے موجود تھے۔ شیروں کی نمائندگی شیر بادشاہ کو چھوڑنے والے ساتھی بھی کر رہے تھے۔ یہ شیروں کا فارورڈ بلاک ہے، جو اب چیتے کی حکومت کا حامی بن چکا ہے۔ 2 سالہ کارکردگی کی تفصیل بڑی متاثر کن تھی، مگر جنگل کی مخلوق مطمئن نہ ہوئی۔ ایک چالاک لومڑ نے تو چیتے بادشاہ سے یہ سوال بھی جڑ دیا کہ پہلے بادشاہ کے دور میں اناج عام ملتا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ چیتے بادشاہ نے فوراً کہا، یہ سارا شیر کے مافیا کا کیا دھرا ہے۔ برسوں سے یہ مافیا راج کر رہا ہے اور اب بھی ہماری حکومت کو یہ مافیا چلنے نہیں دے رہا۔ اس پر خوشامدی کووں نے زور زور سے کائیں کائیں کر کے چیتے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جنگل کے جنگلی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ دسمبر تک چیتے اور شیر کی جنگ ٹھنڈی ٹھنڈی رہے گی، لیکن جب سے شیر کو واپس بلانے کے حوالے سے پیش رفت شروع ہوئی ہے، شیر نے بھی اپنی ڈوریں ہلانی شروع کر دی۔ پہلے شیر نے اپنی بیٹی کو باہر نکالا، اب شیر نے اپنے قائم مقام بھائی کو بھی بندرگاہ کی طرف روانہ کیا اور وہ وہاں گوریلے باپ بیٹے سے بھی ملا، مگر معاملہ نشستن گفتن برخاستن تک ہی محدود رہا۔ اصل میں شیر کا قائم مقام ہو یا بوڑھا گوریلا، دونوں اقتدار کی راہداریوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہاتھیوں کی سوچ کو سونگتے رہتے ہیں۔ ان دونوں کی خواہش ہے کہ ہاتھی اور چیتے ایک صفحے پر نہ رہیں۔ جب یہ ہوگا تبھی حکومت کی تبدیلی کی راہ ہموار ہوگی۔ دراصل سابق بادشاہ شیر کو علم ہے کہ ستمبر اکتوبر میں ہاتھیوں کے دستے میں 8 اہم تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے بعد ہی نئی منصوبہ بندی ہوگی اور طے ہوگا کہ آگے جا کر جنگل میں کیا ہوگا۔ جنگل کے عام حالات بڑے عجیب ہیں۔ آج کل شتر مرغ فیشن بڑا مقبول ہے۔ ہر جانور غیر مطمئن اور بھوکا ہے، مگر شتر مرغ کی طرح اپنی گردن ریت میں دبا کر گزارا کر رہا ہے۔ سفید اور کالی دھاری والے دریائی گھوڑے آمادہ بغاوت ہوئے۔ انہوں نے پوری جنگل میں منادی کی، جلوس نکالا۔ ایسے لگا کہ چیتے کی حکومت ہل گئی ہے، مگر پھر چالاکی سے دریائی گھوڑوں سے وعدے وعید کر کے رخصت کر دیا گیا اور اب شاید وہ وعدے بھی بھلا دیے گئے ہیں۔ جنگل کے ارد گرد کے بیرونی حالات بھی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ سابق بادشاہ شیر کے زمانے میں بھی بیرونی حالات انگڑائی لے رہے تھے۔ اس زمانے سے لے کر اب تک فیصلوں کو ٹالا جا رہا ہے، مگر ایک وقت آئے گا
کہ چیتے اور ہاتھی کو بیرونی دنیا کے بارے میں اپنی پالیسی وضع کرنی پڑے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا جنگل اس وقت بھنور میں ہے۔ افغانستان میں عالمی سطح پر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ان فیصلوں میں ہم فریق ہوں یا نہ ہوں، ان فیصلوں کے اثرات میں ہم فریق ضرور ہوں گے۔ گزشتہ 41 سال سے ہم افغانستان سے آنے والے بارود اور لاشوں کو بھگت رہے ہیں۔ اب ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ ہمارے جنگل میں امن رہے اور افغانستان میں جو بھی ہو وہ وہاں تک ہی محدود رہے۔ جنگل کی بادشاہی عجب شے ہے۔ جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھتا۔ تاریخ یہ سبق سکھاتی ہے کہ نہ کوئی شیر ہمیشہ سلامت رہتا ہے اور نہ کوئی چیتا ہمیشہ برسر اقتدار رہے گا۔ جنگل اور اس کی مخلوق کا بھلا کرنے والے چاہے اقتدار سے رخصت بھی ہو جائے، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ بقول چیتے کے وہ ایک طویل جدوجہد کے بعد آیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے گرد ماہرین اور سیاستدانوں کی ایسی ٹیم رکھے جو اس کو ترجیحات کے بارے میں صحیح مشورے دے۔ فی الحال کوئی میگا کرپشن کیس نہیں ہوا تو کوئی میگا پروجیکٹ بھی سامنے نہیں آیا۔ جنگل کی بادشاہی جاتے دیر نہیں لگتی، وقت ضائع نہ کریں۔